أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ چوتھا رکوع ہے سورہ بقرہ کا۔ چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ 10 آیتیں ہیں چوتھے رکوع میں۔ آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 30ویں آیت شامل ہے۔ 30 سے لے کر 39 تک 10 آیتیں بنتی ہیں۔ 4 آیتیں تلاوت ہو چکی ہے، 6 آیتیں باقی ہیں، ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرمایا کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں، انسان بنانے والا ہوں، خلیفہ۔ تو فرشتوں نے کہا ایسی مخلوق آپ کیوں بناتے ہیں جو زمین میں فساد و خونریزی کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی۔ کچھ نام ہے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، فرشتوں کے سامنے پیش ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے بتایا، فرشتے نہیں بتا سکے۔ اب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو گئی۔ اب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فرشتے کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفہ۔ ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے نور سے بنایا ہے اور جس شکل میں آنا چاہے آ سکتے ہیں۔ اور جنات کیا ہے؟ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ۔ ایک مخلوق ہے جو آگ سے بنی ہے، جس شکل میں آنا چاہے آ سکتے ہیں۔ اب فرشتوں کو بظاہر تو یہاں لگ رہے، یہاں بھی جگہ جگہ لگ رہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرے، اور فرشتوں نے انہوں نے تو سجدہ کر دیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو ابلیس کا تو ذکر یہاں بھی ابھی دیکھیں میں ترجمہ کروں گا، ملے گا نہیں اگلے، لیکن ایسا نہیں۔ قرآن میں کہیں اجمال کہیں تفصیل ہے۔ سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 11-12 میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْ، آیت نمبر 11-12 وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین۔ اللہ فرماتے ہو البتہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، آدم کو، انسانوں کو پیدا کیا، ثم صورناکم، تمہاری شکلیں بنائی، شکل صورت دی تمہیں، اور پھر آدم علیہ السلام کو بنایا، شکل صورت دی، مکمل کر لیا، تمام مراحل سے گزار دیا۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے، انہوں نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ لم یکن من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں بنا۔ قال، اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا
کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، کس چیز نے تجھے روکا؟ قال انا خیر من، کہنے لگے میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ آدم بنا ہے، آپ مجھے حکم دیتے ہیں ان کے سامنے سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں، کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ میں شعلے ہیں، آگ میں بلندی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی کو تو ہم پیر کے نیچے رونتے ہیں، تو یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ اڑیے تو دیکھو اس کا مطلب ان کو بھی حکم ملا تھا، انکار کر دیا۔ یہ دیکھیں میں ترجمہ کرتا ہوں، وَقُلْنَا اور وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کے سامنے، پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا کافروں میں سے، وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن رہو، انت آپ، وزوجک اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، ابھی بیوی نہیں بنی، پہلے آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، سجدہ کروانے کے بعد پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر سورہ اعراف میں ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اپنی زندگی میں اکیلا پن محسوس کرتے تھے، تنہائی محسوس کرتے، فطری چیز ہے، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو یہ فطرت کا حصہ ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ساری نعمتیں ان کو مہیا تھیں، کسی نہ محنت نہ کوشش نہ کوئی اور تکلیف، لیکن پھر بھی اپنی زندگی میں تنہائی اور اکیلا پن محسوس کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ سو رہے تھے کہ اچانک اٹھے، دیکھا ان کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا ہے اور وہ ساتھ بیٹھی ہے، تو یہاں دونوں کا ذکر فرمایا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن رہو، انت آپ بھی، وزوجک اور آپ کی بیوی بھی، الجنت جنت میں، وکلا اور دونوں کھاؤ، منہا اس جنت کی نعمتوں میں سے، رغدا جی بھر کر، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، ولا تقربا هذه الشجرہ، دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، کس کا درخت ہے کس کا نہیں ہے انچ کرو، ایک مخصوص درخت ہے، گندم کا ہے، کس چیز کا بھی ہے، ایک درخت کو اللہ نے مخصوص کر کے بتا دیا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، ولا تقربا هذه الشجرہ اور دونوں تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ، فتکونا من الظالمین پس ہو جاؤ گے تم دونوں نا انصافی کرنے والوں میں سے۔ ظلم کا، اللہ کا حکم توڑنا ظلم اور نا انصافی ہے، اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا اس سے حکم ٹوٹ جاتا ہے تو ظلم اور نا انصافی، شرک کرنا ظلم ہے، کفر کرنا ظلم ہے، کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرنا ظلم ہے، اس کا علاج یہ نہیں کہ ہوگی، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا پس ورغلایا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں، پھسلایا ان کو، فَأَزَلَّهُمَا ان دونوں کو پھسلایا، ان دونوں کو ورغلایا اس درخت کے بارے میں، وہ درخت کے قریب چلے گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں گیا کیسے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک فرشتے جنات ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، ہمیں فرشتے نظر نہیں، ابھی اس مجلس میں فرشتے موجود ہیں، ہر انسان کے ساتھ اپنے الگ الگ کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے بھی ہیں، ان کے علاوہ حفاظت کرنے والے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ نیک مجلس میں جو فرشتے شریک ہوتے ہیں وہ الگ ہے، دیکھو اس مجلس میں ہیں مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہے، اسی طریقے سے ہر مجلس میں جنات بھی ہوتے ہیں، نیک جنات بھی جماعت میں ہمارے ساتھ شریک تھے، اس لیے تو ہمیں کہا کہ جب سلام پھیرو نا کیا کرو جماعت کی نماز میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرو، کندھے کو دیکھ کے پیچھے دیکھو، اس میں یہ نہ کہ نیک اور جتنے سلام کس کو کر رہے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا مانے؟ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت،
سلام کر رہا ہے نا، دائیں بائیں سلام کس کو کر رہے ہیں؟ دائیں طرف جتنے لوگ آپ کے دائیں طرف، جب دائیں طرف آپ نے سلام پھیرا، جتنے مسلمان شریک جماعت میں، اس کے علاوہ یہ بھی نیت کر لو، دل میں یہ تصور کر لو فرشتے بھی ہیں جنات بھی ہیں۔ جب بائیں طرف سلام پھیرو تو یہ نیت کر لو اس طرف جتنے مسلمان ہیں میرے جماعت میں شریک ہے، جنات فرشتے ہیں اور جنات یہ سب ہے۔ تو یہ ہے، فرمایا کہ ان کو ورغلا کس طریقے سے کیا، ورغلایا، اللہ نے اس کو طاقت دی، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہے کہ قیامت تک کے لیے اس کو مہلت بھی دی، اور اتنا تیز تھا فرشتوں کی جماعت میں رہتا تھا کئی سو سال، ہزاروں سال، بلکہ جنات کی عمریں بڑی لمبی ہوتی، لمبی لمبی عمریں ہوتی، کئی ہزار سال تک تو اس نے عبادت کی فرشتوں کی جماعت میں رہ کے، یہاں سے اس کو جو ہے نا اللہ کا عذاب پڑا، اس کو جب اللہ کے حکم کے مقابلے میں آیا نا ساری عبادت چلی گئی۔ تو اب یہ آنا جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، بلکہ قرآن میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہ جاتے تھے آزادانہ طور پر اوپر آسمانوں پہ جاتے تھے، فرشتوں میں ملتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، ان کی باتوں کو سنتے تھے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آسمانوں کے دروازے ان کے لیے بند کر دیے گئے اوپر جانے، لیکن فرشتوں میں جماعت میں مل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے، طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ بلکہ جب اللہ تعالیٰ کے اللہ نے اس کو ٹھکرا دیا، جب آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو اس نے مہلت کب تک، انظرنی الی یوم یبعثون، سمجھیے کہ میں تو مقابلے میں آ گیا۔ کہنے لگے اے اللہ مجھے مہلت دیجیے، کب تک؟ جب لوگ کھڑے کیے جائیں گے۔ اب لوگ کب کھڑے کیے جائیں گے؟ ہم مریں گے، مرنے ہمارا انتقال ہوگا، یہ ساری انسانیت کا انتقال ہوگا، اور پھر اس کے بعد قیامت آئے گی، سب ختم ہو جائیں گے، پہلی بار سور میں پھونکا جائے گا، سب نظام درہم برہم، سب کو اللہ ختم کر دیں گے۔ پھر 40 سال کا عرصہ حدیث میں ہے گزرے گا، سب دنیا میں فَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، جو کچھ ہے سب پر فنا ہے، جب اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ 40 سال کا عرصہ وہ ہے جو بالکل دنیا میں سناٹا ہوگا، کائنات میں کوئی نہیں، جبریل علیہ السلام نہیں، میکائیل علیہ السلام نہیں، اسرافیل علیہ السلام نہیں، 40 سال تک کوئی نہیں، صرف اللہ کی ذات۔ پھر اپنے حکم سے اللہ اسرافیل علیہ السلام کو کھڑا کریں گے، وہ سور میں پھونکیں گے، تو دوسری مرتبہ 40 سال کے بعد جب سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، جہاں جہاں مرے ہوں گے اللہ کا حکم ملے گا وہاں سے اٹھ کے اور میدان محشر کی طرف جمع ہوں گے۔ تو یہ اس نے مہلت کب تک مانگی؟ نفخہ ثانیہ تک، جب دوسری مرتبہ سور کو اللہ نے فرمایا یہ تو میرا حکم ہے کہ نفخہ اولا کے بعد میری ذات کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، اس لیے نفخہ اولا تک اس کو مہلت دی گئی۔ اس کے تو یہ ہے اس کا تھوڑا سا حصہ رہیں گے، اس کو کل کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔